بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل جانکاری جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے عزیز دوستو، زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت طاقت سننے بولنے عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جن اور انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 موقع ایسا ہے کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مظلوم یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب جانی زنا اعتکاف کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اس سے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ پیارے عزیز دوستو، زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت پہچان ہے۔ وحشیت پھیل یعنی کام اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی قبیح تر ہیں اور 1000 بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی مناف خلاف ہیں۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے، اس لیے زنا ہرگز نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب یعنی خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔
زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی اور عمر سے برکت نکال دی جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی کی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔